جاوید بھائی صاحب دو چیزیں سر، بڑا زبردست قسم کا انکشاف آج کیا پرویز خٹک صاحب نے. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو مہنگائی ہے یہ بیسیکلی ترقی کی بنیاد ہوتی ہے، جتنی مہنگائی ہوگی اتنی ہی ملک کے اندر ترقی ہوگی. اور دوسرا انہوں نے یہ فرمایا کہ خیبر پختونخوا میں 5 سال وزیر اعلیٰ رہے، 3 سال اس وزارت اعلیٰ کو بھی شامل کرنے جو ظاہر ہے وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کو خیبر پختونخوا میں کوئی ایک کچا گھر نظر آئے تو وہ دکھا دیں، اور وہاں پہ تو وہ کہتے ہیں کہ غربت ختم ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چوئی صاحب. پرویز خٹک صاحب کی سپیچ ہے، میں نے بھی کی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اگر یہ نوشہرہ کے لیے کہا ہو، پشاور کے لیے کہا ہو، بڑے شہر کے لیے انہوں نے کہا ہو تو وہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن ہمارے بہت سارے ایسے ڈسٹرکٹ ہیں جس طرح تیر ہوا ہے، جس طرح شاملہ ہے، جس طرح بڑگرام ہے، جس طرح کوستان ہے، اس طرح لکی مروت ہے، ڈی خان ہے، وہاں ایسے بے شمار گھر میرا خیال ہے ابھی تک پائے جاتے ہیں جو لوگ کافی زیادہ غریب ہیں، جو 2 وقت کی روٹی بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے. پہلے بھی مشکلات میں تھے، لیکن جب سے یہ حکومت آئی ہے اب تو ان کے لیے ممکن ہی نہیں رہی ہے کہ دوائی خرید سکیں، اسپتال میں اپنے بچوں کو لے کے جا سکیں. چینی اور آٹے اور جو باقی چیزوں کی مہنگائی پورے پاکستان میں ہے، ان کو تو اس لیول پہ وہ لے گئی ہے کہ ان کو بیچاروں کو جینا مشکل ہو گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ وزراء کے گھروں میں خوشحالی ہو سکتا ہے کہ وزراء کے قریب جو لوگ ہیں ان کے گھروں میں بھی بہت خوشحالی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے گھروں میں زیادہ خوشحالی ہو جنہوں نے چینی، آٹے اور پیٹرولیم میں اور گندم میں بڑا پیسہ کمایا ہے. لیکن عام آدمی کی بہت سی چیزیں بہت باہر چلی گئی ہیں، بہت مہنگائی ہے، بہت مشکل سے اچھا یہ فرمائے ویسے خیبر پختونخوا میں آج بھی کچے گھر ہیں یا نہیں ہے سر؟ نہیں بہت گھر ہیں جی، اس میں تو کوئی شک دوسری کوئی بات ہی نہیں ہے. اب کچے گھر سے مراد خٹک صاحب بتا سکتے ہیں کہ کیا ہے. ہاں اگر کچے گھر سے یہ مراد ہے کہ چھت جن کی کچی ہو اور ان پہ سمٹ کا لنٹر نہ ہو یا چادر نہ ہو، ایسے گھر خیبر پختونخوا میں بے شمار پائے جاتے ہیں اور ہر ضلع میں پائے جاتے ہیں. نوشہر اور پشاور کی میں نہیں کہہ سکتا، اگر وہاں کوئی بڑی تبدیلی آ گئی ہو تو میں اس کا کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا ویسے اگر فرض کریں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو سر آپ کے پاس ایک بڑا اچھا آپشن ہے کہ انہوں نے آج پرویز خٹک صاحب نے مناظرے کا اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ میاں شہباز شریف صاحب میرے ساتھ مناظرہ کر لیں اور میرے 5 سال اور اپنے 20 سال کمپیریزن کر لیں اور دیکھ لیں پھر کہ کون جیتتا ہے. تو آپ مناظرے کا چیلنج قبول کر لیں پھر. دیکھیں چودھری صاحب، ایک مناظرہ اس حکومت کے ساتھ ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے. الزام لگانے میں، گالی دینے میں، بڑی باتیں کرنے میں، دنیا کا نقشہ پیش کرنے میں، ایسی روزی پکچر دکھانے میں جو پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتی ہو، اس کا تو مقابلہ کسی طور پہ بھی نہ کیا جا سکتا ہے، نہ مناظرہ کر سکتے ہیں، نہ ہمارے اندر وہ جرأت ہے اور نہ ہماری ہمت ہے کہ ہم ایسے معاملے میں کر سکیں جس طرح فردوس شاہ امان صاحبہ کر سکتی ہیں یا بہت سارے واڈا صاحب کر سکتے ہیں یا ان کو اور بہت سارے لوگ کر سکتے ہیں. ہاں یہ ہر ایک کو اپنی تقریر کرنے کا حق ہے، انہوں نے اپنی باتیں جو پیش کی ہیں وہ ان کے اپنا ترقی کا کام ضرور ہوگا، وہ ضرور پیش کرتے ہوں گے. لیکن یہ ہم نے پاکستان کی عوام پہ چھوڑا. بائی الیکشن جو بھی ہوئے ہیں، بائی الیکشن میں لوگوں نے کارکردگی پہ اگر سامنے رکھ کے ووٹ دیو تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے پاکستان کا. ٹھیک. اچھا آپ ساتھ ہی رہیے گا سر. اعجاز شوقی صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ بڑا سادہ سوال ہے کہ پرویز خٹک صاحب نے آج تک ظاہر سینئر آدمی ہیں، چیف منسٹر بھی رہے اور پھر وزیر دفاع بھی ہیں. 2 بڑی سمپل سی چیزیں ہیں سر. ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی غربت نہیں، مجھے غربت دکھا دیں، اور لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکل ہیں اور کوئی کچا گھر نہیں ہے. مہنگائی جو ہوتی ہے اس سے ترقی ہوتی ہے ہمیشہ. اور ساتھ ہی ورلڈ بینک کی جو رپورٹ ہے، پاکستان کی اپنی رپورٹ بھی ہے کہ 40% آبادی پاکستان کی وہ خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے. تو آپ یہ فرمائیے گا کہ کیا وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ بھی خطے غربت سے نیچے ہو سکتے ہیں؟ بہت شکریہ چوئی صاحب. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے. آپ نے کلپ لیے ہیں، ایک مکمل تقریر ہوگی، اس کا پس منظر ہوگا، پیش منظر ہوگا، اور ان کلپس کی اتنے چھوٹے اس کی وضاحت تو ظاہر ہے جس نے تقریر کی ہے وہی کر سکتا ہے. ویسے تو پوری اگر آپ سنے رہے تو آپ کی ہنسی نکل جائے گی سر، باقی چھوڑ دیں. بس تھوڑی میں اس لیے کہ یہ ذرا سیریس لگ رہی تھی. جی میں نے عرض کیا کہ البتہ جاوید عباسی صاحب نے خود فرمایا کہ جزوی طور پہ یہ بات درست ہے کہ وہاں پر بڑے شہروں کے اندر یعنی بتدریج بہتری آئی ہے اور اب گھر وہاں پر لوگوں کے پکے ہیں. اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ سارا 100% تو پکے نہیں ہو سکتے. کچے گھر تو میرا خیال ہے پاکستان کے ہر علاقے کے اندر اور ہر شہر کے ارد گرد
میں سمجھتا ہوں موجود ہیں. البتہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ لوگوں کی صحت کا خیال خیبر پختونخوا میں نہیں رکھا گیا. میرا خیال ہے کہ عباس صاحب کو بھی پتہ ہے کہ صحت کارڈ خیبر پختونخوا کے ہر گھر کے اندر ہے, صرف بیمار لوگوں اور کے لیے 20 لاکھ روپیہ ہے. صرف بیمار لوگوں جی میں نے عرض کیا نا, انہوں نے کہا جی صحت کا کوئی حال نہیں ہے, جو ایڈمٹ ہو گئے ہسپتال میں ان کے لیے. دیکھیں میں آپ سے عرض اس سے کرتا ہوں روٹی نہیں مل سکتی کارڈ. جی میں یعنی آپ مجھے اگر اجازت دیں بات کرنے کی, تو پرٹیکولرلی پاکستان میں کرونا کی وجہ سے جو ایک دباؤ آیا, اس کے نتیجے میں یقیناً غربت میں بھی اضافہ ہوا ہے, چونکہ بے روزگاری میں اضافہ ہوا. ان 33 ماہ کی ہماری حکومت میں 15 مہینے لاک ڈاؤن رہا, 5 مہینے اس میں کووڈ کا وہ لاک ڈاؤن اس طرح کا رہا کہ جو کرفیو کی کیفیت تھی. یہ بات صحیح ہے نا جی. چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی جو بالکل لوئر سٹیٹا تھا, اس میں احساس پروگرام کے تحت لوگوں کو پیسے تقسیم کیے گئے کہ بالکل ہی ان کا زندگی کا نظام جو ہے کولیپس نہ ہو جائے. چنانچہ جزوی طور پہ میں سمجھتا ہوں جو کلپ آپ نے پیش کیا ان کا کھٹک صاحب کا, وہ درست ہے. اور انشاءاللہ میں سمجھتا مہنگائی ہوں نہیں ہے اس کا مطلب. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. جہاں تک فوڈ انفلیشن ہے وہ دنیا بھر میں پاکستان سے بہت زیادہ. یہ بھی اسی طرح جس طرح عدد و شمار ہم دیکھتے ہیں ویسے ہی عدد و شمار ہے. میں نے تو یعنی کہ گھر میں نہیں 13% جو ہے دنیا میں اس سے زیادہ ہے. اس سے زیادہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اور میں یہ بات ویسے اگر یعنی میں نے گھر یا اعداد و شمار نہیں بنائے, آپ بین الاقوامی جو بھی اعداد و شمار کا انڈیکس ہے اس کو دیکھ لیں. انفلیشن یہ میں آپ سے عرض کر دوں, انڈیا میں 5.1%. صرف سوال سمپل. بنگلہ دیش میں 5.76%, افغانستان میں 5.6%, سری لنکا میں 4.4% اور نیپال میں 4.2%, سارک کنٹریز میں. اور ہمارا فوڈ انفلیشن جو ہے آج وزیر خزانہ نے مانا کہ 13% ہے, اور جو مہنگائی ہے وہ 11.5%. دیکھیں میں اس سے اختلاف نہیں کر رہا, میں بالکل ایک مختلف بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں فوڈ انفلیشن پاکستان سے ہر جگہ زیادہ ہے. ہر جگہ زیادہ, پوری دنیا کے اندر ڈیو ٹو کووڈ. دیکھیں نا ہمارے ساتھ بھارت ہے, وہاں پر ایک سال کے اندر اکانومی بالکل تباہ ہو کے رہ گئی ہے, منفی میں چلی گئی ہے. پھر بھی کم ہے. نہیں, فوڈ انفلیشن ہم سے زیادہ ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیتے میں اعداد و شمار لے کے آتا. البتہ میں یہ نہیں انکار کر رہا کہ مہنگائی نہیں ہے, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ مہنگائی نہیں ہے. البتہ میں آپ کو بتاتا ہوں ان 2.5-3 سال کے اندر خوراک مہنگی ہوئی, جو 65 سے 70% ہماری آبادی ہے, آپ کو معلوم ہے وہ دیہات سے تعلق رکھتی ہے, اور ہر کسان کو, کاشتکار کو اپنی فصل پہ منافع ہوا ہے. یعنی جتنے اس نے اخراجات کیے اس سے, یعنی جب فصل آئی اس سے منافع ہوا. تو پھر تو گاؤں کے دیہات کے لوگوں کو احساس پروگرام سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے, جبکہ دیہات کے لوگ جو ہیں وہ احساس پروگرام میں زیادہ رجسٹرڈ. آپ کو شاید پتہ نہیں ہے, احساس پروگرام صرف کفالت پروگرام نہیں ہے. احساس پروگرام کے اندر کاروبار کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں, اور لوگ سب سے زیادہ سسٹینیبل اکانومی دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ وہ دیہات کی ہے. مثلا ایک گائے کسی کو لے دیں, ایک بھینس لے دیں, پورا گھر اس کے ارد گرد, خاتون کو لے کر دیں, گھر اس کا چلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ میں آپ کو ایک ضلع مظفر گڑھ کا عرض کرتا ہوں کہ وہاں پر 1,12,000 گھروں کے اندر خواتین کو اس طرح کے کام کے لیے امداد دی گئی ہے. اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ احساس پروگرام صرف پیسے کفالت کا نام ہے, بلکہ اس سے 270 انسٹرومنٹس ہیں احساس پروگرام.